مارکہ حق میں کامیابی کے بعد سفارتی محاذ کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب سے جنوبی ایشیا کی صورتحال اور اثرات پر بات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کل چین پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغان وزراء خارجہ کی ملاقات بھی بیجنگ میں متوقع ہے۔ چین روانگی سے قبل اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت کی بلیم گیم بے نقاب ہو چکی۔ دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا بھارت کے الزامات غلط ہیں۔ بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں، امن پسند قوم ہے۔ بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک انادولو خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا کہ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، لیکن نئی دلی ماننے کو تیار نہیں۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ مزید کہا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف وفد اور حکومتی معاشی ٹیم کے درمیان بجٹ مذاکرات شروع ہو گئے۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ آمدن اور اخراجات پر حتمی بات چیت جاری۔ بجٹ پر مذاکرات میں وزارت خزانہ، ایف بی آر، پلاننگ کمیشن حکام شریک۔ آئی ایم ایف وفد سے اسٹیٹ بینک حکام کے بھی مذاکرات شیڈول۔ 22 مئی تک تمام بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے پر بھی بات چیت ہوگی۔ سالانہ 10 سے 12 لاکھ تنخواہ کو ٹیکس فری کرنے کی حکومتی کوششیں۔ آئی ایم ایف وفد 22 مئی تک بجٹ مذاکرات کے لیے قیام کرے گا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کو خراج تحسین۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی کا 1 روزہ دورہ۔ وزیراعظم نیوی کے ڈاک یارڈ جائیں گے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف بھارتی عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم کی تاجروں سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے رہائش کا آمد۔ سوگوار خاندان سے تعزیت اور فاتح خوانی۔ ایئر چیف کا اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا CMH راولپنڈی کا بھی دورہ۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج کے زخمی اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں کی عیادت۔ زخمی اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ مارکہ حق کی اہمیت کم کرنے کے لیے بھارت ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے فتنہ الخارج کے سابق ترجمان کا سہارا لے لیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را احسان اللہ احسان کا نام استعمال کر کے مضامین لکھوانے لگی ہے۔ را فنڈڈ دی سنڈے گارڈین میں احسان اللہ احسان کے نام سے مضمون لکھوا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ تیار کر کے نام پاکستان پر لگانے کی تیاری کر لی۔ شاہینوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست، بھارت کی مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آپریشن سندور کے خلاف آواز اٹھانے پر اشوکا یونیورسٹی کے مسلمان پروفیسر علی خان کو بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ فرقہ وارانہ بیانات، نفرت انگیز مہم، بغاوت، مذہبی عقائد کی توہین کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق میں آواز اٹھانے پر شاعرہ، ادیبہ اور استاد پروفیسر نتاشا کول کی بھی بھارتی شہریت ختم کر دی۔ فرانس، برطانیہ، امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں کا چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی برتری دی اکنومسٹ نے بھی اعتراف کر لیا۔ چینی ساختہ طیاروں اور میزائلوں نے کئی بھارتی طیارے مار گرائے۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی شاندار فتح۔
افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے جنوبی افریقہ میں خصوصی تقریب۔ دارالحکومت پریٹوریا میں تقریب میں افواج پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید مذمت۔ راولپنڈی سے اسلام آباد تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار، مرکزی سڑکوں پر ملی نغموں کی گونج۔ اصلی دشمن بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے رائڈ کا انعقاد کیا گیا۔ رائڈ میں سول سوسائٹی، ایکس سروس مین اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اسلام آباد میں جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا 90% کام مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا صبح سویرے منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ انڈر پاس کی تعمیر سے ایئرپورٹ تا مری و کشمیر تک سگنل فری کوریڈور کی سہولت ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تعمیراتی سرگرمیاں مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے بریفنگ دی۔ جسٹس اعجاز سواتی کی بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کی منظوری۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں منظوری دی گئی۔ جسٹس اعجاز سواتی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کام کر رہے تھے۔ لاہور میں خطے کی سب سے بڑی اور جدید کلائمیٹ آبزرویٹری بنے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ جدید سائنسی مرکز بھی قائم کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے کے لیے بجٹ، آلات اور زمین کی فراہمی کا فیزیبلٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ گرمی کے 27 شہریوں کے لیے اچھی خبر، ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش کے باعث درجہ حرارت میں معمولی کمی، ناروال گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بھی موسم قدرے بہتر، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار۔ ادھر خیبر اور پشاور میں رات گئے آندھی نے تباہی مچا دی۔ پشاور میں آندھی سے مختلف حادثات میں 3 افراد جام حق، 12 زخمی۔ خیبر میں تیز ہواؤں کے باعث ٹاور اور سولر پینلز گر گئے، 1 شخص جام حق۔ بھارتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کھیلوں کو بھی شدید نقصان کا خطرہ۔ پاکستان سے کشیدگی کے بعد بھارت کا ایشیا کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی نے مینز ایشیا کپ اور ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ مینز ایشیا کپ ستمبر میں ہوگا، ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ جون میں سری لنکا میں شیڈول۔ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے بی سی سی آئی نے ٹورنامنٹ سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ اس سال ہونے والا ایشیا کپ بھارت میں شیڈول ہے۔ ٹیلر سوئفٹ اب خوبصورت نہیں رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاپ گلوکارہ پر طنز کے تیر چلا دیے، کہا کہ انہیں ٹیلر سے نفرت ہے۔ مزید دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ناپسند کرنے کے اظہار کے بعد سے ٹیلر کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ اور سائنس فکشن فلم جراسک ورلڈ ری برتھ کا نیا ٹریلر جاری۔ ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور فلم 2 جولائی کو تہلکہ مچائے گی۔